ناظرین، الجزائر سے تعلق رکھنے والی نامور اور عرب دنیا کی مقبول ترین اینکر و صحافی خدیجہ بن کنہا اپنے دورہ امریکہ کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ وہ ایک سپر اسٹور سے شاپنگ کے بعد کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے اپنی باری کی منتظر کھڑی تھیں کہ اسی دوران ایک باحجاب مسلمان خاتون ایک بڑا بکس کھینچتے ہوئے داخل ہو گئیں۔ بکس غالباً گھاس کاٹنے والی مشین کا تھا۔ خاتون کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، وہ پسینے سے شرابور تھیں۔ وہ خاتون سیدھی کاؤنٹر پر کھڑی کیشیئر ملازمہ کے پاس چلی گئیں اور بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگیں کہ وہ یہ مشین آپ سے کل دیگر اشیاء کے ساتھ $500 کی خرید کر لے کر گئی تھیں۔ تو کیشیئر ملازمہ نے طنزاً کہا کہ تم اسے واپس کرنا چاہتی ہو؟ مسلمان خاتون نے کہا نہیں۔ کیشیئر ملازمہ نے کہا، کیا آپ نے کسی دوسرے اسٹور پر اس سے کم قیمت میں فروخت ہوتے دیکھا ہے؟ تو ہماری پالیسی آپ کو بقیہ اماؤنٹ دینے کی بھی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو دوسرے اسٹور کی قیمت کا ثبوت دکھانا ہوگا۔ میں تمہارا یقین نہیں کروں گی۔ کیشیئر ملازمہ اس مسلمان خاتون کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مسلمان خاتون سنجیدہ انداز میں کہنے لگی، نہ میں اسے واپس کرنا چاہتی ہوں اور نہ اس کی قیمت کم کروانے آئی ہوں، بلکہ میں نے کل آپ سے دیگر اشیاء کے ساتھ یہ مشین خریدی تھی جس کی ادائیگی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر دی گئی تھی۔ پھر اس سامان کو اٹھا کر میں اپنی رہائش گاہ پر لے گئی جو یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے مسافت پر واقع ہے۔ لیکن جب میں گھر پہنچی اور بل دیکھا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ آپ نے مجھ سے دیگر اشیاء کی قیمت تو وصول کی ہے مگر اس مشین کی قیمت لگانا بھول گئی تھیں۔ یہ سنتے ہی کیشیئر ملازمہ اٹھ کر خاتون کو گلے لگا لیا اور آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جذبات سے معمور لہجے میں کہنے لگی کہ پھر کس چیز نے آپ کو 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے اور ملازمت سے چھٹی لینے پر مجبور کر دیا؟ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتیں۔ مسلمان خاتون نے بڑی سادگی سے بولا کہ امانت نے، اور پھر انگریزی میں اسے امانت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی تشریح کرنے لگی۔ یہ سن کر ملازمہ اٹھ کر شیشے کے کیبن میں بیٹھی ہوئی مینیجر خاتون کے پاس گئیں۔ ہم سن نہیں رہے تھے مگر اس کی باڈی لینگویج سے اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کچھ خاص انداز سے کچھ کہے جا رہی تھیں۔ ملازمہ نے توقف کیا تو مینیجر خاتون اپنی نشست سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ اس خاتون مینیجر نے اسٹور کے تمام اسٹاف کو جمع کر لیا جس کے ساتھ کسٹمرز بھی جمع ہو گئے۔ انہیں اس مسلمان خاتون کی ایمانداری کے بارے میں بتانے لگیں، لیکن مسلمان خاتون خاموش کھڑی رہی جس کے چہرے پر حیا کی پرچھائیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ سننے کے بعد اسٹاف نے مسلمان خاتون سے اسلام میں امانت اور دیانتداری کے بابت سوال کیے، جس کے جوابات اس نے بڑے نپے تلے انداز میں دیے۔ مینیجر خاتون اس مسلمان خاتون سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اس نے مسلمان خاتون کو مشین گفٹ کرنے کی پیشکش کر دی، جسے اس مسلمان خاتون نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ رد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے مشین سے زیادہ اہمیت ثواب کی ہے۔ مسلمان غریب ضرور ہوتا ہے مگر وہ ایمان کسی قیمت پر بیچتا نہیں۔ ہم مسلمان صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، کسی اور کے نہیں۔ وہ قیمت کی ادائیگی کر کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اسٹور سے نکل گئیں۔ پھر اسٹور پر موجود درجنوں کسٹمرز اس حجاب پہنے ایک دل آویز مسکراہٹ اور ایمانی قوت کے حالے میں گھری ہوئی سپر اسٹور سے نکل کر رخصت ہونے والی خاتون کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ خدیجہ بن کنہا کہتی ہیں کہ یہ سن کر اور دیکھ کر مجھے اپنے مسلمان ہونے پر بڑا فخر محسوس ہوا اور میں اپنے رب کا شکر ادا کر کے سپر اسٹور سے نکل آئی۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اگر انسان کے اندر 2 خوبیاں ہوں، خوف خدا اور اچھے اخلاق، تو معاشرہ اس کی قدر کرتا ہے، اور یہی 2 خوبیاں مرنے کے بعد انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔